لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ترجمہ: مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے، البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے، جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ ترجمہ: تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن ہر شخص پائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29-30 ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ کے حضور سب ظاہر ہے۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال، پہاڑوں سمندروں غاروں صحراؤں جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا، اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سلف و صالحین کے طرز عمل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چند واقعات غور سے سنیے۔ عمر اور گناہوں کا حساب کرنے والے بزرگ، احیاء العلوم میں ہے۔ حضرت توبہ بن سما رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,500 تھے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غش کھا کر گر پڑے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ نیند سے پاک رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ جب وہ عورت کسی کام سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس نے عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا، جو نہ کبھی سویا اور نہ سوئے گا اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔
اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا۔